میں نے سنا ہے کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں اس بات کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وارث پاک کبھی بھی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو ایک حقیقت بتاتا ہوں کہ دیکھو، جو نماز نہ پڑھتا ہو نا تو وہ ٹھیک سے مومن نہیں بن سکتا، وہ ولی کیسے بنے گا؟ پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ وارث پاک کے بارے میں جو علماء یہ بیان کرتے ہیں نا کہ وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھتے تھے اور مسجد جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے مسجد نہیں آتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں بلال کو حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھا کرو اور ان کے گھروں میں آگ لگا دو جو بغیر کسی عذر کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کتنی خطرناک تاکید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، بغیر عذر کے مسجد نہیں آتے ہیں۔ اور مولوی یہ بتا رہے ہیں کہ وارث پاک نماز تو پڑھتے تھے لیکن اپنے گھر پہ پڑھتے تھے، وہ مسجد آ کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بھیا اگر بغیر کسی عذر کے کوئی بندہ ہو اور اپنے گھر میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد آ کے نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ تو سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ اب یہ کہہ کے آپ ٹوپی نہ پہنو کہ وہ یہ معرفت ہے اور روحانیت ہے اور نورانیت ہے اور طریقت ہے، یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چاہے روحانیت ہو، معرفت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ شریعت کے اپوزٹ ہے، شریعت کے خلاف ہے، پھر چاہے وہ کچھ بھی آپ اس پر لوگو لگا لیں، خدا کی قسم وہ شیطانیت ہے، وہ شریعت سے اگر چیز الگ ہے، چاہے روحانیت ہو، نورانیت ہو، طریقت ہو، معرفت ہو، کچھ بھی ہو، وہ شریعت سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں شریعت میں آتی ہیں۔ شریعت تو بنیادی چیز ہے اور یہ تمام چیزیں اس کی شاخیں ہیں۔ شریعت جو ہے سمندر ہے اور یہ معرفت، روحانیت، نورانیت یہ اس کی چلی ہوئی نہریں ہیں۔ تو بھیا جو بندہ شریعت پر عمل پیرا ٹھیک سے نہیں ہے، وہ طریقت اور معرفت اور روحانیت پر کیسے پہنچے گا؟ پہلی چیز یہ سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وارث پاک کسی عذر کی وجہ سے مسجد جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے، تو آپ ان کا عذر بھی سنیں کہ وہ عذر کیا پیش کرتے۔ وہ عذر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب لوگوں نے کہا نا کہ اے وارث پاک آپ گھر پہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ مسجد آ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ کوئی ایسا امام مجھے نہیں ملتا۔ تو لوگ ان کو مسجد لے کر گئے نا، تو ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ اب لوگوں نے یہاں پہ کیا کیا کہ یہ ان کی کرامت بتانا شروع کر دی کہ یہ ان کی کرامت تھی۔ اور کرامت کیا تھی کہ وہ مسجد گئے اور مسجد جا کر جیسے ہی پیچھے امام کے نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کے، اور امام نے نماز کو کمپلیٹ کیا۔ اب وارث پاک نے امام کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیٹھا لیا اور کہا اے شخص تیرے پیچھے اسی لیے میں کبھی نماز پڑھنے نہیں آتا ہوں۔ تو کہا کہ کیا ہوا امام صاحب؟ کہا کہ تم نے مجھے نماز میں کہاں کہاں گھمایا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پہلے تم اپنے گھر کا حساب تم لگا رہے تھے، پھر تم چوراہے پر پہنچے، پھر تم مارکیٹ میں گھوم رہے تھے، تیسری رکعت میں تم بازار میں تھے، چوتھی رکعت میں تم حساب لگا رہے تھے، تم نے مجھے کہاں کہاں دوڑایا۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ وارث پاک کی نماز اس لیے نہیں پڑھنے آتے تھے کیونکہ کوئی ایسا امام نہیں تھا، اور امام گھوم رہا ہے بازاروں میں، نماز میں، خیال میں بازار ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہے، حساب لگا رہا ہے، اور وارث پاک بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں حساب لگانے جا رہے ہیں۔ تو اگر اس امام کی نماز نہیں ہوئی تو کیا وارث پاک کی یہاں پر نماز ہوئی؟ آپ کا جواب ہوگا کہ بھائی اگر امام کی نہیں ہوئی تو جو امام کی اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ اس کی نماز میں خیال آ رہے ہیں، وہ حساب لگا رہا ہے، تو پڑھنے والے کے دماغ میں اگر خیال آ رہے ہیں تو اس کی نماز کیسے ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ وارث پاک خود پھر امامت کیوں نہیں کرتے تھے؟ اگر یہ ہے نا کہ چلو بھائی وارث پاک نماز اس لیے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ کوئی اس لائق امام نہیں تھا جس کے پیچھے وارث پاک نماز پڑھتے، تو خود امامت کر لیتے نا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے صاف واضح طور پر کلیئر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر امام فاسق بھی ہوگا اور کسی گناہ کا مرتکب بھی ہو تو اس کے پیچھے پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی، حالانکہ امام کے جو کارنامے ہیں وہ خود اس کے اپنے ذمے ہیں، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں وارث پاک کی برائی کر رہا ہوں یا ان کی توہین کر رہا ہوں۔ بھائی دنیا کے اندر ادنا سا بھی ولی ہو نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا موقف سن لیں، میرا عقیدہ سن لیں اچھی طرح سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے, خود رب کے قرآن سے ثابت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر کوئی انسان میرے ولی سے رائی کے دانے کے برابر بغض رکھتا ہے تو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ہے کسی کے باپ میں ہمت جو اللہ سے جنگ کرے گا ولیوں سے بغض رکھ کے؟ لیکن میری جنگ ان لوگوں سے جو ولیوں پر اس طرح کے بہتان باندھتے ہیں, پہلے ایسی باتیں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد چویا مار کے پھر گوبر سنگاتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. آپ ایسے بہتان نہ باندھو, صاف بات کرو. وہ نمازی تھے جبھی وہ ولی بنے. اگر کوئی بندہ نماز جیسے عمل کو چھوڑ دے پھر روحانیت نورانیت کسی چیز کے دعوے کرتا رہے, اس کی ولایت کمپلیٹ نہیں ہو سکتی شریعت کے اعتبار سے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اعتبار سے. تو آپ یہ مت کہیں نا کہ وہ نماز پڑھنے وہاں نہیں جاتے تھے, وہ یہ نہیں کرتے تھے, وہ یہ نہیں کرتے تھے. اس قسم کی باتیں کرنا بند کرو. آپ یہ کہیں کہ وہ وارث پاک بہت پکے نمازی تھے, تہجد نہیں چھوٹتی تھی, مکمل طور پہ ان کی وجہ سے مسجدیں آباد تھیں. آپ جب یہ بات کہیں گے تو ان کی ولایت مضبوط ہوگی. آپ کی ان باتوں سے ان کی ولایت مضبوط نہیں ہوگی بلکہ مشکوک ہوگی. ان کی ولایت میں لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, اور اسی وجہ سے لوگ طرح طرح کے نکل کے آتے ہیں, اولیاء کرام کے اوپر بہتان باندھتے ہیں, اولیاء کرام کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ یہ آپ کی وجہ سے. آپ الٹی سیدھی باتیں جو اولیاء کرام کے تعلق سے کرتے ہیں بہتان باندھتے ہیں, اور پھر ان بہتان کو آپ ان کی کرامت کا نام دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اولیاء کرام سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ایسے ان کے ولی تھے, ایسے ان کے بزرگ لوگ تھے. اس چیز پر علماء کو ایکشن لینا چاہیے, اور اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے باز آ جانا چاہیے جس میں ان کی ولایت نہیں بلکہ ان کی پکڑ اور گرفت نظر آ رہی ہو. اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے باز رہنا چاہیے. ان کی وہی صحیح کرامات بیان کریں اولیاء کرام کی, جو کرامات ان سے واقعی حقیقتاً صادر ہوئی. بلا وجہ کی کسی کے لیے بات کرنے سے ذات مشکوک ہو جاتی ہے. تو بہرحال میرا یہ مقصد جو یہاں پر ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ادنا سا بھی ولی ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں افواہیں بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے اولیاء کرام کے اوپر لوگ غلط سلط بیان دینا شروع کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں لوگوں کو کرنے سے باز آ جانا چاہیے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ فرخ آباد سے. گھر میں اور کوئی ہے آپ کے علاوہ؟ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے, اور کوئی نہیں ہے گھر میں 2 بھائی تھے بڑے, ان کا انتقال ہو گیا. کمانے والے صرف آپ ہیں؟ جی. کیا پرابلم ہو گئی آپ کے؟ یہاں تو ہمارا بھائی یہ کانپور ہمارے پہلے دانے نکلے تھے, یہ جی دانوں وغیرہ چل رہا تھا, جی, تو آرام نہیں ملی. کانپور میں قریب 40-45 ہزار روپے لگا بھی جو گئے, کوئی آرام نہیں ملی. اس کا آپریشن ہونا ہے خصوصی طور پہ. آپریشن ہو جائے تو یہ ڈاکٹر نے بتایا صحیح ہو جائے گا. جو محنت مزدوری انسان کر سکتا ہے جب تک اس کے ہاتھ اور پیر سلامت رہیں. ان کے ہاتھ میں ہی پرابلم ہے, ان کے ہاتھ کا آپریشن ہونا ہے. آپ تمام لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کریں تاکہ آپریشن کو کمپلیٹ کروایا جا سکے.